اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، وجود حضرت حجت زمان محور کائنات کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا آج تیسرا اور آخری دور ہے. ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں وجود کے ارتقاء اور حرکت جوہری کا بیان کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان ہر لمحے عالم سفر میں ہے اور اپنے ایک درجے سے بالا درجے کی طرف سفر کر رہا ہے. دوسرے دن کی گفتگو میں ہم نے اس سفر کو سیرورت سے تعبیر کیا کہ اصلاً سفر دو انداز کے ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک کیا جانے والا سفر اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک کیا جانے والا سفر. اس ذیل میں ہم نے ایک مثال اس انداز سے دی کہ اگر ایک گاڑی ہے کہ جو سڑک پر ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہی ہے، یہ سفر سین سے سیر کہلائے گا، لیکن اسی انداز کے سفر کو ہم دوسرے موجودات پر بے عین ہی منطبق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک سفر اس نوعیت کا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بیج آہستہ آہستہ کونپل کے بننے، پھر پودے کے بننے، پھر شگوفے کے بننے اور پھر اپنے پھل تک کے سفر کے ارتقاء اور اس کمال تک پہنچتا ہے. تو ایک سفر اس بیج کا ہے کہ جو کہ اس کے جوہر پر اختتام پذیر ہوا، یہ بھی سفر ہے اور وہ گاڑی کا بھی سفر تھا، لیکن سفر کی ابتدا پر گاڑی گاڑی ہی تھی، سفر کی انتہا پر بھی گاڑی گاڑی ہی رہی. لیکن یہ بیج جب سفر کا آغاز کرتا ہے تو کچھ نہ تھا اور مٹی میں ملا دیا گیا ایک چھوٹا سا وجود تھا، لیکن اس نے اس سختی کو برداشت کرتے ہوئے اور ان سخت حالات میں بھی اپنے لیے جو شے ضروری تھی اسے کسب کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہر لمحہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوتا گیا. یہ سفر سیرورت کہلایا، یعنی ایک درجے سے اگلے درجے کمال پر کنورٹ ہو جانا، ٹرانسفارم ہو جانا. اس سفر کے اندر رہبر کی ضرورت عقلی طور پر ضروری ہے. کسی بھی سفر کے اندر اگر رہبر کو ایک طرف کر دیا جائے، ہدایت کو ایک طرف کر دیا جائے، تو وہ سفر اختتام پذیر نہیں ہو سکتا، یا یوں کہیے کہ منزل پر اختتام پذیر نہیں ہو سکتا. تو ہم نے پھر اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یقیناً وہ ایک رہبر کہ جس کا ہونا عقلی ضروری ہے، خاص اس سفر کے اندر تو واجب سے بھی زیادہ واجب تر ہے، اور وہ وجود مقدس حضرت حجت زمان بقیت اللہ العظم روحی ارواحنا لک الفدا.
آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یقیناً حضرت حجت کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہم اپنے اس کمال کی طرف رشد کر سکیں حضرت کی معیت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کے وجود مقدس اور اس انداز کی رہبری کیا ہمیں قرآن کریم اور دیگر روایات میں بھی نظر آتی ہے؟ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم ان آیات کی طرف نظر کریں گے کہ جو کہ اس دنیا کے جو ارتقاء ہے، جو کمال ہے، اس طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ ایک ایسے دور کی طرف اشارہ کریں گی کہ جو کہ یقیناً حضرت حجت خدا کی معیت میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل اور پھر اس کی ارتقائی سفر کی طرف مزید کھول کھول کر بیان کریں گی۔ پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ قرآن مجید عام طور سے کلی باتیں بیان کرتا ہے، اور اس کی تفصیل سنت اور احادیث میں وارد ہوتی ہے۔ بالکل اس نقطے کے پیش نظر قرآن کی دو قسم کی آیات سے امام عصر کے وجود اور ظہور کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ آیات جو لوگوں کے درمیان حجت خدا کے وجود کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ من جملہ خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یقیناً نذیر ہیں آپ، شاہد مبشر و نذیر، آپ کے لیے شاہد، مبشر اور نذیر کے القابات سے آپ کو قرآن میں یاد کیا جا رہا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ انسانی معاشرے میں یعنی کہ آسمانی ہادیوں کے ہمیشہ موجود ہونے کی دلیل قرار پا رہی ہیں یہ آیات۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر ہے۔ یہ دور آخر ہے، تو بتائیے اس دور آخر میں ہادی کسے مقرر کیا ہے؟ تو یقیناً وہ تمام آیات کہ جو کہ ہر دور میں ہادی کا بیان کرتی ہیں، وہ من جملہ وہ تمام آیات اور ان کی تشریح جن روایات میں آئی، وہ تمام روایات حضرت حجت علیہ السلام کے اس نہ صرف وجود پر دلالت کرتی ہیں بلکہ آپ کی رہبری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو روئے زمین پر مومنین، صالحین اور مستضعفین کی حکومت کی بشارت دیتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یقیناً وَلَقَدْ حتماً یقیناً، یہ شیورٹی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کتبنا فی الزبور، زبور یعنی ہم نے کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ذکر قرآن مجید میں بہت سے انداز سے بیان ہوا، اس کے ایک مصداق تورات کو لیا جاتا ہے کہ یقیناً ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی ذکر کیا ہے، لکھ دیا ہے، حکم صادر کر دیا ہے کہ صالح اور نیک بندے زمین کے ہوں گے، زمین کے کس انداز سے، اس طرح سے ہم نے کہا کہ جو ہم یرثوہا وارث قرار پائیں گے، یعنی کہ اس زمین میں جو خدا کے صالح اور نیک بندے ہیں وہی وارث قرار پائیں گے۔ تو یقیناً ان صالح اور نیک بندوں کو یہ ارث کب ملے گی؟ رسول اللہ کے ظاہری دور کو اگر دیکھتے ہیں تو
اسلام کو وہ غلبہ تو عنایت نہیں ہوا، وہ غلبہ جسے ہم غلبہ ظاہری کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی حکومت، ایک ایسی عالمی حکومت کہ جو کہ پورے گلوب پر نافذ ہو۔ آج بھی ہم مثال دیتے ہیں تو ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے کا حدود اربع کیا تھا اس وقت جب وہ ریاست قائم ہوئی؟ بہت سارے دنیا کے مقام ایسے تھے کہ جہاں پر وہ حکومت اس انداز سے بھی رائج نہیں ہوئی تھی۔ کتنی ہی جگہ پر تو ابھی اسلام بھی نہیں پہنچا تھا کہ جس وقت رسول اللہ اس دنیا سے وصال فرما گئے، یعنی ان علاقوں میں، کئی علاقوں میں اسلام اس انداز سے وارد نہیں ہوا۔ تو یقیناً مسلمانوں کو غلبہ ظاہری جسے کہتے ہیں وہ تو عطا نہیں ہوا، جبکہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے کہ پروردگار اس دین کو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ یہ جو غلبہ ہے اصلاً یہ بھی دو ہی انداز کا غلبہ ہوتا ہے نا، جیسا ایک انداز میں نے بیان کیا کہ ظاہری غلبہ، اور دوسرا غلبہ جسے ہم برہانی غلبہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم دلیل کے طور پہ اپنی کسی کو بات کو پیش کریں اور وہ دلیل قائم ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں جا بجا بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جس کا جواب معاشرہ، وہ معاشرہ جو کافر معاشرہ ہے، وہ نہ دے سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس برہانی غلبہ یقیناً پروردگار نے عطا کیا ہے، اور اسلام کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے، کوئی بند گلی نہیں ہے۔ لیکن جسے آپ غلبہ ظاہری کہتے ہیں وہ ادا نہ ہو سکا ابھی تک، اور یقیناً پروردگار کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کب اپنے وعدے پر عمل درآمد کرے گا؟ یقیناً یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ظہور پر نور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بالکل ایسے پر کر دیں گے جس انداز سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی خداوند عالم نے تمام تم میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان سے یہ وعدہ کیا کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو بھی خلیفہ بنایا ہے، اور انہیں اپنے اس دین کی باغ ڈور سونپے گا جن سے وہ راضی ہے، اور ان کے لیے خوف کے بعد امن کے راستے کھولے گا۔ وہ صرف میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس سلسلے میں ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بھی جو کفر اختیار کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اس مذکورہ آیت کے اندر اگر غور کیجئے تو اس کے ذریعے ایک موعود کے آنے کی خوشخبری اور امام عصر علیہ السلام کے ظہور کی نشاندہی کے بارے میں چند نکات کی طرف ہم اس وقت توجہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آیت میں موجود منکم کی ضمیر اشارہ کرتی ہے کہ وہ آخری مصلح اسی امت سے ہوگا، یعنی اس وقت ہم جس انداز سے آخری امت قرار پائے ہیں تو وہ رسول اللہ کا جانشین جو کہ منکم کی طرف دلالت کر رہا ہے تو وہ اسی آخری امت میں سے ہوگا۔ لیستخلفنہم اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے احباب کے ساتھ زمین کا اقتدار حاصل ہوگا۔ یہ جو لیستخلفنہم لام تاکید کر رہا ہے اور علت بھی بیان کر رہا ہے کہ تاکہ اس کو بیان کرے، خلیفہ جو ہے وہ اس کو بنا دے، تو خلیفہ تو ہوتا ہی کسی جماعت میں ہے،
اور خلیفہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی حکومت کو قائم کرتا ہے، یعنی جسے خلیفہ کا کام کہا جاتا ہے، جو کہ زمین پہ خدا کا نائب بھی ہے، وہ اس انداز سے حکم خدا کو زمین پہ نافذ کرتا ہے۔ تو یہ پاور کی طرف اشارہ کرتا ہے، قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اقتدار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا لفظ ہے، یہ سب فقط برہانی غلبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ظاہری غلبے کی بات ہو رہی ہے کہ زمین میں اپنے احباب کے ساتھ اقتدار حاصل کرے گا، اور خداوند عالم اپنے اس وعدے کو یقیناً پورا فرمائے گا۔ دوسری طرف لِيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ کی عبارت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ جو دین کا نفاذ ہے، جو دین کا نافذ کرنا ہے، ان کے لیے بغیر کسی زحمت کے ممکن ہوگا، اس لیے کہ پروردگار انہیں غلبہ عنایت کرے گا، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ ان قوانین کو روئے زمین پر نافذ کریں گے، اس لیے کہ زمین کے چپے چپے پر ان کی حکومت ہوگی، اور ان کا دین تمام معاشرے میں اپنی جگہ بنائے گا، اس طرح کے اس کے اصول اختلاف کی بنا پر کمزور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ہر چیز سے زیادہ صرف دین کی فکر ہوگی۔ اگر خداوند عالم نے انہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس کے دین کو نافذ کریں گے، تو اس طرح معاشرے میں دین بغیر کسی غلطی اور شبہ کے پوری طرح اپنی جگہ بنائے گا۔ جب پروردگار نے ان کے وجود مقدس کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تو انہیں اس غلبہ ظاہری کے بعد اتنی قوت عطا کرے گا، اس اقتدار کو اتنی وسعت عطا کرے گا کہ خدا کا بنایا ہوا قانون اس کی بنائی ہوئی زمین پر بے عینہ ہی نافذ العمل ہوگا۔ آیت کے اس تسلسل میں جو دینہم الذی ارتضی لہم کی عبارت جڑی ہوئی ہے، یہ وہی دین ہے کہ جو خداوند عالم کی پسند ہے، وہ سماج میں اور اس معاشرے میں نافذ العمل دین ہے۔ تمام دین رد ہیں، اسلام فقط اور فقط قبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اسلام دین سلم، سلامتی کا دین ہے، اور اس کو غلبہ عطا کیا جائے گا، ان کو اس دین کے پیروکاروں کو زمین میں کا وارث قرار دیا جائے گا۔ تو بتائیے کہ جب یہ زمین پر اس کے وارث، خدا کے وارث، خدا کے دین کے وارث جب اسے نفاذ کے مرحلے پر لے کر آئیں گے تو ان کا حاکم کون ہوگا، ان کا خلیفہ کون ہوگا، ان کا رہبر کون ہوگا، اور وہ رہبر کون ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وعدہ پروردگار پورا ہو رہا ہوگا، اور وہ رہبر کون سا رہبر ہوگا کہ جس کی رہبری کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں اگر وہ رہبر ہے اور اس کے قوانین امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ایسا ہی دین پروردگار کو پسند ہے۔ تو یہ جو ارتضاء کی جو بحث ہے، یہ جو وَدِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ جو دین تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، وہ دین ہے کہ جس کی امپلیمنٹیشن اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور دین کے پیروکار اس کی معیت میں، اس کی اقتداء میں اپنے سفر سیرورت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور لمحہ بلمحہ درجہ بدرجہ ترقی کر رہے ہیں۔ ایسے دین کو پروردگار نے پسند فرمایا ہے۔ جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَرَضَيْتَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا. یعنی وہ نعمت ولایت کہ جسے اس دنیا میں اس زمین پر نافذ فرمایا، تو وہ دین کہ جس کی باغ ڈور حجت زمان کے ہاتھ میں ہو، اور تمام معاشرہ اس حجت زمان کی معیت میں اپنے سفر سیرورت کو اختیار کیے ہو، ایسے دین کو پروردگار نے پسند فرمایا ہے. وگرنہ اسی دین کی زمام اگر تم کسی غیر کے ہاتھ میں پکڑا دو تو پھر حجت زمان کی زبانی، حجت زمان کی زبانی یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ وعلی الاسلام السلام، کہ اس قسم کے اسلام کو دور سے سلام، بنو امیہ کے اسلام کو دور سے سلام. اسلام کا نعرہ تو بنو امیہ نے بھی لگایا، لیکن وہ اسلام خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ جس میں حقدار کا حق چھین لیا گیا ہو. اسی لیے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں زیارت عاشور ایک ہاتھ سے پکڑائی ہے اور دوسرے ہاتھ سے دعائے عہد، تو نظر آتا ہے کہ کہہ رہے ہیں لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. یقیناً حجت زمان کو اگر کوئی اس مرتبے سے گرا دے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے، اور اس رتبے سے ہٹا دے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے، اس امت پر لعن کی جائے. وہ امت مستحق لعن ہے. تو جو امت مستحق لعن ہے، اگر وہ کسی دین کا نام لے رہے ہوں اور اس دین میں حسین کی کوئی جگہ نہ ہو، اس دین میں علی کی کوئی جگہ نہ ہو، اس دین میں حجت زمان کی کوئی جگہ نہ ہو، تو پھر یقیناً وہ شیطنہٹ ہے، وہ چنگیزی ہے، وہ دین نہیں ہے. ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے ساتھ خداوند عالم نے جس دین کی پسندیدگی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ وہی دین ہے جو ائمہ علیہم السلام کی ولایت کے سائے میں اپنے ماننے والوں کو ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ظہور کے زمانے میں دین اسلام کا غلبہ ولایت اسلام کا غلبہ ہوگا، جو شیعوں کے نظریے کے مطابق ہے. یہ جو ارشاد ہے وَلِبَدَّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا، خداوند عالم ان کے خوف و ہراس کو بعد ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو ذوات مقدسہ ہیں ایک عالمی دینی تحریک کے لیے ذخیرہ ہیں، جو ظہور سے پہلے خوف کے عالم میں زندگی بسر کریں گے. یہ خوف انہیں خود اپنی ذات کا خوف نہیں ہے، یہ خوف انہیں خود اپنی جان کا خوف نہیں ہے، بلکہ خوف معاشرے کے دین قبول نہ کرنے اور اس کی ٹیڑھی فکر کا ہوگا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جو خوف تھا وہ کون سا خوف تھا؟ وہ خوف یہ نہیں تھا کہ کہیں مجھے غلبہ عنایت نہ ہو، کہیں میری جو تدبیر ہے کہیں وہ مغلوب نہ ہو جائے. جی نہیں، انہیں خوف یہ تھا کہ یہ جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ان کے مکر و فریب میں نہ آ جائیں اور رشد و ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑ دیں. بالکل پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے موقع پر بھی خوف تھا. یہ خوف رسول اللہ کو اپنی جان کا نہیں تھا، یقیناً اپنی جان کے لیے خوف نہیں تھا. خوف یہ تھا کہ یہ جو اعلان کرنے جا رہا ہوں، یہ جو داخلی دشمن موجود ہیں، اس اعلان کو سننے کے بعد
کیا کیا سازشیں کریں گے اور کس طریقے سے سادہ لوح مسلمان ان کی گھناؤنی سازش کا شکار ہو جائیں گے، اس بات پر آپ کو خوف تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بھی آپ کو سہارا ان الفاظ سے دیا کہ یقیناً پروردگار عالم آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو دوسری طرف یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا کی آیت کریمہ اس تحریک کے رہبروں کے بارے میں سے بنیادی پیغام اس فقرے میں دے رہی ہے کہ خود آیت کی جو ترکیب ہے اس میں نکرہ در سیاق نفی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح کا شرک باقی نہیں رہے گا۔ یعنی شرک دو انداز کا ہوتا ہے، شرک فی خلق ہوتا ہے، شرک فی امر ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں یہ نظریہ رکھوں کہ خدا کے مقابلے پر بھی کوئی خلقت کرنے والا ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے، یہ شرک در خلقت ہے۔ اور ایک میں نظریہ یہ رکھوں کہ پروردگار عالم نے ان اشیاء عالم کو خلق فرما دیا اور اب چھٹی پر چلا گیا، اب کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اس کائنات کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور پروردگار کا ان کے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مستقلاً ولایت رکھتے ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے۔ یہ شرک فی امر ہے، شرک فی تدبیر ہے، جبکہ لہ الخلق و امر، اس کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہوگا حضرت حجت کا، اور آپ اس دین کو غلبہ عنایت فرمائیں گے، اس دین میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ذرا سا بھی شرک باقی نہیں رہے گا، اس میں دونوں شرک کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو بت پرستی نہیں رہے گی، سب مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، اور سب خدا کی تدبیر میں راضی برضا ہوں گے اور احکامات کو، خدا کے احکامات کو دل سے قبول کر رہے ہوں گے یقین۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ ہر گناہ سے پاک و معصوم افراد اس سماج میں، اس معاشرے میں اس کے خالص دین کے نفاذ کریں گے اور روئے زمین کے وارث ہوں گے۔ دینی احکام اور تعلیمات کے علاوہ اس کی زندگی اور اس زندگی میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہونے دیں گے۔ دین کے تمام جغرافیائی حدود پر، عالمی سطح پر نافذ ہوگا یہ دین، تمام جغرافیائی حدود پر عالمی سطح میں، عالمی انداز میں نافذ العمل ہو، اور پوری دنیا کے تمام افراد اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اس طرح کے پورے انسانی معاشرے میں صرف اور صرف دین کا بول بالا ہوگا، اور دینی احکام پر بغیر کسی چوں چرا اور اندرونی معنی کے عمل کیا جائے گا۔ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی شے معنی نہیں ہوگی، خود انسان کی میں حجت زمان کی مرضی کے آگے مغلوب ہوگی اور حجت زمان کی مرضی غالب ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا رسول اللہ کے اس آخری جانشین کی حکومت کا۔ آپ کی حکومت کسی زمین کے خاص حصے سے محدود نہیں ہوگی، بلکہ پورے جب میں نے کہا کہ جغرافیائی انداز سے پورے گلوب پر، اور نہ کہ فقط شیعہ بلکہ تمام مکاتب، جو کہ اس وقت اصلاً ایک ہی مکتب ہوگا، لیکن بہرحال سب پر آپ کی حکومت غالب ہوگی۔ لیکن شیعہ اور سنی دونوں طرح کی روایات اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ جو دین کے احکامات ہوں گے وہ سب کے اوپر جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائیں گے، سب اس کی طرف جو ہے وہ اس کے اوپر نشاندہی کرتی ہیں کہ سب اس کے اوپر تسلیم کیے ہوئے ہوں گے۔ شیعہ احادیث کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نظر آتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی
اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ خدا کی قسم، جو قوم موعود ہے وہ ہمارے شیعہ ہیں، خداوند عالم ان کے لیے اس وعدے کو ہمارے ایک فرد کے ذریعے محقق کرے گا جو اس امت کے مہدی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن ہی باقی بچا ہو تو خداوند عالم اس کو اتنا طولانی کر دے گا کہ ہماری نسل کا ایک شخص جس کا نام مہدی ہوگا، جو میرا ہم نام اور میرا ہم سن و سال ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اسے دنیا کی حکومت و ولایت حاصل ہوگی، وہ زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بھی اسی انداز سے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ امام مہدی اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہی آیت امام حسین علیہ السلام کی بھی نگاہ میں رہی، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں عطا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی مطالب نظر آتے ہیں کہ خدایا پیغمبر اسلام کی اطرت پر درود و سلام کو 2 برابر کر دے اور شیعوں کے دلوں کو اپنی اطاعت پر مستحکم قرار دے دے، جو تیرے ہی حزب ہیں، تیرا لشکر ہیں، جو تیرے ہی حزب سے متعلق ہیں، اور ان کے لیے کامیابی اور سعادت کے ایام قرار دے تاکہ ان کے لیے آسانی فراہم ہو اور انہیں استحکام و کامیابی حاصل ہو، جس طرح تو نے قرآن مجید میں اپنے اولیاء کی لیے ضمانت کی ہے۔ اور پھر وہی آیت کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اور اس امت میں آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ خود حضرت حجت علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بنا بر روایت 5 دن یا 7 دن، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اکمال الدین تمام النعمہ میں اس روایت کو لکھا ہے، جہاں حضرت کے پیدائش کا بیان کرتے ہیں، اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ جب 5ویں دن یا 7ویں دن 11ویں امام نے حضرت حجت کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اس طرح سے اٹھایا کہ آپ کی پشت مبارک آپ کے ہاتھوں پہ تھی اور آپ کے جو پائے مبارک ہیں وہ امام کے سینے کو مس کر رہے تھے۔ اس انداز سے آپ نے بچے کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بچے کا بوسہ لیا، بچے کے لبوں کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے حکم سے کچھ کلام کرو۔ تو امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں نمبر کی آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ لَيَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کا ارادہ ہے کہ جو زمین پہ مستضعف کر دیے گئے اللہ انہیں اپنا امام قرار دے گا اور انہیں زمین کا وارث قرار دے گا۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، یقیناً یہ اس دور کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت۔ یقیناً آیت ظاہراً تو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی ہے اور انہیں فرعون سے نجات کی بشارت دے رہی ہے، لیکن آیت کے مصادیق بہت ہیں، اور اس عنوان سے دیکھنا یہ ہوگا کہ حضرت حجت نے اس آیت کو کس سیاق و سباق کے ساتھ تلاوت فرمایا، اس آیت کی شان تلاوت کیا ہے۔ جب حضرت حجت خدا کے حکم سے کلام کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ اپنے بابا سے سلام کے بعد کچھ کلام کر رہے ہیں تو اس انداز سے اس آیہ مبارک کی تلاوت ایک خاص
وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے جندب ابن جنادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے اوصیہ سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے جندب، میرے اوصیہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کی طرح 12 افراد ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ آغای مرحوم بحرانی نے بھی اس حدیث کو شیخ صدوق کے حوالے سے جو ہے نا نقل کیا ہے، اور شیخ کلینی نے بھی اس روایت کو عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت میں مذکور قوم کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، یعنی کہ جن سے پروردگار نے وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ اگر برادران اہل سنت کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کی معتبر کتب کے ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں مختلف احادیث اس انداز سے نظر آتی ہیں۔ وہ حدیث جسے پیغمبر اسلام سے نقل کیا گیا ہے، مثلا بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین اسی طرح پوری دنیا کو گھیر لے گا جس طرح رات چھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صحابی پیغمبر مقداد بن اسود کی حدیث ہے، جسے بعض اہل سنت علماء صحیح قرار دیتے ہیں، اور قرطبی نے بھی اس کو اپنی تصنیف میں جگہ دی ہے۔ ابن کثیر نے اسے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ سے سنا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی مٹی یا جالوں سے بنا ہوا گھر نہیں بچے گا مگر یہ کہ اس میں دین اسلام داخل ہوگا، یعنی خطے چپے چپے پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو اسی مذکورہ آیت کے ذیل میں نقل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا بند عالم نے میرے لیے زمین کے شرق و غرب کو جمع کیا، عنقریب اس سرزمین کی سربراہی میری امت کو نصیب ہوگی۔ اس حدیث کے ذریعے دین کے غلبے کی گفتگو بالکل اسی طرح ہے جیسے گفتگو میں نے سورہ توبہ کی جو 43 نمبر کی آیت ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وہاں بیان ہوں۔ حاکم حسکانی بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں، وہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نقل کر رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے اور مخلوقات کو خلق کرتا ہے، جس نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عدل و انصاف کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یہ آیت تمہارے بارے میں ہے۔ رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب آپ نے یہ آیت سنی تو سامنے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہے، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ آیت تمہارے لیے۔ ابن بطریق نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، جیسے کہ میں نے ابھی ابن حسکانی نے جو کہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، اور الفاظ کے کچھ مختلف ہونے کے ساتھ جو ابن عباس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے صرف مولا علی کا تذکرہ کیا، اور ابن عباس نے انہیں آپ کی پوری آل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو روایات میں یقیناً ان تمام آیات کا مصداق کو مشخص اور جو ہے مشخص کیا ہے، معین کیا ہے، اور جس کی تفسیر حضرت حجت زمان، حضرت مہدی آخر الزمان کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ یقیناً اس عالم کے جو نجات دہندہ کا ظہور ہے کہ کوئی آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا،
یہ وہ امر ہے جس پر دنیا کے بھی ادیان متفق ہیں، فقط مصداق کے تعین اور اس کی بعض خصوصیات میں اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ عقیدہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی ہے جو آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ایک نجات دہندہ کا تصور ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ امامیہ عقیدہ خاص یہ ہے کہ کائنات کے جو مصلح اور نجات دہندہ ہیں وہ کوئی اور نہیں، حضرت حجت زمان ہیں۔ اور اگر برادران اہل سنت کی طرف بھی نظر کی جائے تو وہ بھی آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ کسی روایت میں لفظ ولادت کا لفظ نہیں ہے، آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ بہت چیلنج سے بات کر رہا ہوں۔ جہاں کہا گیا کہ مہدی اس عالم میں، انس بن مالک روایت کر رہے ہیں کہ اس عالم میں ظاہر ہوں گے کہ خانہ کعبہ سے پشت لگی ہوگی اور بین الرکن والمقام آپ فرمائیں گے کہ انا المہدی، میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد تمام خلائق ان کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یعنی بین الرکن والمقام ظاہر ہوں گے۔ تو چنانچہ ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس انداز سے اس دین کی ایک ابتدا ہمیں نظر آ رہی ہے اور پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس دین کو پورے گلوب پر نافذ کرے گا، تو وہ وعدہ برہانی اعتبار سے پورا ہو چکا، لیکن جسے ظاہری غلبہ کہتے ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ تو کس کے ہاتھوں یہ وعدہ پورا ہوگا؟ یقیناً وجود مقدس حضرت حجت زمان ہے کہ جن کے ذریعے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس حکومت میں کہ جو کہ قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک یہ دنیا رہے گی، اور لوگ تمام کے تمام معاشرہ اپنے ارتقاء کا سفر امام علیہ السلام کی معیت میں کر سکیں گے، ہمیں اس حکومت کا حصہ قرار دیں۔ ہماری کی گئی ہر کاوش کو امام کے ظہور میں تعجیل کا ایک سبب قرار دے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں پروردگار ایسا بنا دے کہ جیسا کہ امام زمان چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔